جناب امیر المومنین ہے، ان اللہ فرضا، خدا نے واجب کیا ہے، فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، خدا نے فرض رکھا ہے پیسے والوں کے مال میں غریبوں کی دال روٹی کو، غریبوں کے روزمرہ کی ضروریات کو. اقوات نکلا قوت سے. قوت کہتے ہیں جو آپ کھانا پینا جو آپ کرتے ہیں دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ، وہ کھانا مہینے میں، غلہ اناج، آٹا دال چاول گیہوں چنا گندم جو بھی، اسے کہتے ہیں قوت. اور یہ فقہی مسئلے میں بھی کئی جگہ آیا ہے. قوت غالب فطرے میں جو آیا، یہ قوت اسی کی جمع اقوات ہے. فرما رہے مولا ان اللہ فرضا فی اموال الاغنیاء اقوات الفقراء، خدا نے پیسے والوں کے مال میں غریبوں کے، اب بڑے آسان الفاظ میں ترجمہ کروں، خدا نے پیسے والوں کے مال میں غریبوں کی دال روٹی کے حق کو واجب قرار دیا. میں خمس دے چکا ہوں، میں زکوٰۃ دے چکا ہوں، اب میں کیوں دوں؟ یہ تھیوری نہیں ہے جناب امیر کی. اگر آپ کے لیے ممکن ہے، یہ تو کم از کم واجب ہے. فقہ میں جائیے آپ، واجبات اس سے بھی آگے کے ہیں. اگر آپ کا پیسہ ہے، ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو جو غریب ہے، جو فقیر ہے اور آپ غنی ہیں، آپ کے مال میں اس فقیر کی دال روٹی کا حق موجود ہے. بڑی یہ خوفناک اور ڈراؤنی حدیث ہے. اب مولا فرما رہے ہیں فما جاء فقیر الا بما متع به غنی. یہ وہ ٹکڑا ہے حدیث کا جو معاشرے میں جس پر بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے اور انتہائی غلط ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس حدیث کو ہر پیسے والے کے اوپر تیر کی طرح چلا دیا جاتا ہے. یہ حدیث بڑی حساس ہے. اس کے لفظ بڑے پریسائز، بڑے قرینے سے، بڑی توجہ سے جناب امیر نے یہاں پر رکھے ہیں. خوب توجہ کیجیے گا. مولا فرمانے فما جاء فقیر، کہیں پر کوئی بھی فقیر ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، سوئٹزرلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، کہیں پر فما جاء فقیر، کہیں پر کبھی بھی کسی بھی مذہب، رنگ و نسل کا ماننے والا کوئی بھی فقیر بھوکا نہیں رہتا، مگر یہ کہ اس کے حق کو کسی ایسے پیسے والے کے مال میں تلاش کرو کہ متع بہ غنی، کوئی پیسے والا ایسا ہے، کوئی پیسے والا، دونوں نکرہ ہیں جو عربی سے شغف رکھتے ہیں وہ سنیں اس بات کو. فما جاء فقیر، کہیں پر کوئی بھی فقیر کبھی بھوکا نہیں رہتا، لیکن یہ کہ اس کی وجہ سے، اس کے مقابلے میں کہیں پر کوئی پیسے والا زندگی میں وہ لذت لوٹ رہا ہے کہ جو اس کو نہیں لوٹنی چاہیے. اس حدیث کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک صاحب گئے، میرے سامنے کا واقعہ ہے، گئے ہم، ایک صاحب دیکھا، چھت دیکھی، قالین دیکھے، صوفے دیکھے. ایک صاحب تھے تو کہنے لگے دیکھ کر، جب بھی کہیں پیسہ دیکھو سمجھ جاؤ کسی غریب کا حق مارا گیا. اب اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، صاحب خانہ آ چکے تھے، تو اگر میں کچھ کہتا تو وہ کہتے کہ مولانا یہ اچانک کیا بات آ گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ پوری خصوصیات انہیں کے گھر کی ہوتی. یہ حدیث یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ آپ نے جو پیسے والا دیکھا، 4 بلب دیکھے، اچھے قالین دیکھا تو یقیناً لوٹ کا مال ہے. مولا فرمانے کہیں پر کوئی اور پیسے والا ہے جس نے اس کے حق کو غصب کیا ہے. محمد ابن ابی عمیر دولت مند انسان تھے. امام صادق کے اصحاب متمول لوگ تھے جو ان کے صدقات و خیرات ہوتے تھے، جس طرح سے حج اور عمرے پر جاتے تھے. جب جی چاہا اونٹ کرایہ پر کیا، امام کے پاس آئے، سوالات کیے، تو یہ غریب آدمی آ سکتا ہے؟ جب جی چاہا امام کہہ رہے ہیں وہاں پر جا کر تم مومنین کے حالات کو دیکھو، تو کسی غریب انسان سے نہیں کہہ سکتے. لہٰذا ایسا نہیں ہے. آپ جناب حبیب ابن مظاہر کی زمینیں تھیں، وہ زمینوں کو دیکھنے کی وجہ سے کہا کہ میں اپنی زمینوں پہ جا رہا ہوں، اور کوفے سے نکلے. آپ حبیب ابن مظاہر کے گھر میں جائیں گے، اگر دیکھیں گے اتنی زمینیں، کہیں گے صاحب یہ وہ حدیث نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ جب بھی کہیں پر کوئی فقیر بھوکا سو رہا ہے تو کہیں پر کسی نے اس کے حق کو لوٹا ہے. اس کے گھر کے پڑوس میں ایک پیسے والا ہے، ضروری نہیں ہے اس کا اس حدیث سے تعلق ہو. تو جناب امیر یہ دنیا کے بارے میں قانون دے رہے ہیں. واللہ تعالی سائلہم عن ذلک، اور خدا ایسے پیسے والوں سے پوچھے گا کہ تم نے کیوں حق کو دبایا. اور اس کے اندر آپ دیکھیے کہ اب میں آپ کو بڑا تھکایا، بس ایک واقعہ چھوٹا سنا کے، اور 3 جملے اور ہیں، 3-4 جملے مولا کے. کوئی صاحب آئے کسی عالم کے پاس کہ قبلہ استخارہ دیکھنا کہ کیا، کہ وہ کمپنی ہے جو شمالی امریکہ یا مغربی یورپ کی ہے، شک ہے مجھے اب جو بات تھی، اور دوسری کمپنی ہے ہمارے انڈو پاک کی. تو اس عالم نے کہا میاں کیا استخارے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو واضح ہے بات. کہیں تو آپ نے انڈو پاک والی میں نہیں ادھر جاؤ جو شمالی امریکہ والے ہیں، کہ قبلہ یہ تو وہ جو باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں ان کے ذہن میں بھی تھی. تو اس عالم نے کہا دیکھو میاں، وقت پہ تنخواہ ملے گی، کام کرو گے، احترام ہوگا، جتنا پروفٹ بڑھے گا ان کے پروفٹ کا اثر تمہارے دسترخوان پر، تمہارے گھر پہ دکھے گا. ادھر آؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا. اور یہ ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری
گراوٹ کے اسباب کہاں ہیں؟ آسمان میں زمین کی تہ میں، یہیں اصول کافی میں لکھے ہوئے ہیں، بہار الانوار میں لکھے ہوئے ہیں، ائمہ بتا کر گئے. خوب توجہ کیجیے گا لہٰذا اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے، تو یہ چیز امام نے فرمائی. یہاں تک بات ہو گئی. اب قاطع المعروف کی میں نے بات آپ کے سامنے بتا دی، اور المعروف بقدر المعرفہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص مستحق ہے، روز میرے آفس کے سامنے سے گزرتا ہے، گلی کے سامنے سے گزرتا ہے، آپ اس کو ڈھیروں پیسے زیادہ دے سکتے ہیں. کیا اس سے معرفت ہے؟ کل یہ 5 لوگ لے آ کر آپ کے گھر کی دیوار نعوذ باللہ خدا نخواستہ کود کر تو نہیں آ جائے گا؟ بھائی یہ تو روز دے رہے ہیں، ایک ساتھ نکالنے جا کر. تو المعروف بقدر المعرفہ یہ مال کے اندر بھی آیا ہے، یہ معرفت میں بھی آیا ہے. معرفت سلمان، ابوذر، میثم اور مقداد اور عمار کو جو دی جائے گی وہ مجھے نہیں دی جائے گی. حیثیت ہے اتنی معرفت کو سنبھالنے کی مولانا صاحب آپ میں. مال میں بھی یہی ہے. لہٰذا ایک یہ چیز، اور دوسری چیز من ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جس کو یقین ہے کہ جب بھی وہ خدا کے راستے میں خرچ کرے گا اسے واپس ملے گا، تو بڑے بہترین طریقے سے خرچ کرتا ہے.